بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک سوال ہے، یہ کرسمس کے بارے میں ایک سوال ہے، وہ بھی نوٹ کر لیں۔ 25 دسمبر کو عیسائیوں کا کرسمس منانا اور اس کو بڑا دن کہنا، یہ بھی کھلا جھوٹ ہے۔ دنیا کی جنتریاں دیکھ لیں آپ جا کر، 25 دسمبر کو دن بڑا ہوتا ہی نہیں۔ 25 دسمبر کو بڑا دن کہنا پہلا جھوٹ ہے، اور پھر دوسرا جھوٹ یہ ہے کہ 25 دسمبر سردی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن ماننا۔ قرآن اور نصرانیوں کے جو لٹریچر ہے اس کے مطابق گرمیوں میں ان کی پیدائش ہے۔ فَأَجَاءَ الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، اور پھر اس میں ہے کہ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، کھجوریں تر گری ہیں۔ کھجوریں گرمی کے موسم میں پکتی ہیں، سردیوں میں کھجوریں نہیں پکتی۔ اور پھر یہ کہ ان کے لٹریچر کے مطابق جانور کھلے آسمان کے تلے، کوئی دنیا کا جو چرواہا ہے، کیا پڑتی ہوئی برف، یروشلم میں برف پڑتی ہے، کیا پڑتی ہوئی برف کے نیچے اپنے کھلے آسمان کے تلے جو جانور ہے وہ رکھتا ہے؟ اور دسو کھلے آسمان دے تھلے جانور کدوں رکھی دے نے؟ گرمیاں دے موسم چ لوگ مال ڈنگر باہر کھلے آسمان دے تھلے لے آتے ہیں۔ تو یہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن کہنا، یہ بالکل سینہ زوری ہے۔ جیسے ہمارے ہاں بعض لوگ 12 ربیع الاول کو نبی علیہ السلام کی ولادت کا دن زور سے منواتے ہیں۔ ایک منٹ جی ان سے۔ یہ بھی سب سے پہلے مشینوں کے ذریعے بتا دینا بیٹا بیٹی ہے، یہ ایک لیمٹ ہے۔ استقرار حمل نطفہ ٹھہرتی تو کوئی نہیں بتا سکتا، پہلی بات۔ دوسری بات ہے کہ اس کی زندگی تو کوئی نہیں بتا سکتا، سعادت اور شقاوت تو کوئی نہیں بتا سکتا، بغیر مشینوں کے کوئی بتا سکتا ہے؟ اور پھر مشینوں کا بتایا ہوا ہزاروں مرتبہ غلط ہوا ہے۔ میری ہمشیرہ کے بارے میں ڈاکٹروں نے کہا جی بیٹی ہے، وہ کپڑے کڑیاں لے لیں دے منڈا ہو گیا۔ میرا بیٹا ہونا تھا تو اس وقت سب کہتے تھے بیٹی ہے بیٹی ہے بیٹی ہے، اسی بھی کڑیاں لے کپڑے لین دے۔ پہلے 2 بیٹیاں تھیں تو بیبیاں نو بھی بڑا ہوندہ ہے بھئی پوچھ لئیے۔ وہ بیگم میری نکلی تو اس کے آنسو، میں کی ہو گئے؟ انہوں نے کہا بیٹی ہے۔ میں نے کہا ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا جس کی 4 بیٹی ہیں۔ بیٹیاں ہونے سے کیوں بندہ پریشان ہو؟ کپڑے کڑیاں لین دے، اللہ تعالیٰ نے صحت مند بچہ دیتا ماشاءاللہ۔ تو یہ ان کے اس طرح کے جو اختبارات ہیں وہ غلط بھی ہوتے ہیں۔ فی زمانہ جس کی اولاد نہیں ہے، کسی سے بیٹا بیٹی لے کر پالنا خطرے سے خالی نہیں ہے بھائی۔ اس کی بڑی مثالیں ہیں۔ ہمارے ضلع میں ایک گاؤں ہے، ایک شخص نے اپنے بھائی کا بیٹا لے کر پالا۔ جب لڑکا جوان ہو گیا، پالنے والا چچا تھا، تو چچی نے اپنے خاوند کی وفات کے بعد اسی لے پالک سے نکاح کر لیا۔ ایسی مثالیں بھی موجود ہیں۔ لڑکی لے کر پالی ہے، بیوی نے اپنے بھائی سے بہن سے بیٹی لے لی، اب بیوی مر گئی ہے، خاوند نے اس سے نکاح کر لیا۔ اس کی بڑی مثالیں موجود ہیں۔ تو یہ تو اس سے تو انسان مرتد ہو جائے گا، اس سے تو انسان، یہ کچھ چھوٹا عمل نہیں بہت بڑا عمل ہے۔ یعنی بیٹی بنا کر رکھنا، بیٹی بنانا اور پھر اس طرح کے کام کرنا، رشتوں کا تقدس ہی ہمارے معاشرے میں سے ختم ہو جائے گا۔ ایک مثال یہ بھی ہے کہ بیوی اپنی بھتیجی لے کر آئی، بیوی بھی موجود ہے، بیوی نے بھتیجی سے نکاح کرا دیا۔ کچھ عرصہ کے بعد جا کر اس کو پتا چلا کہ پھپھی اور بھتیجی ایک نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی، نبی علیہ السلام نے اسے منع کیا۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ اچھا جی یہ پہلی جو بیوی ہے اس کو چلو طلاق دے دیتا ہوں، طلاق دے دی، طلاق دے کے اس کو بھی گھر رکھا ہوا ہے۔ اس طرح کے کام جو ہے، اس کا حل ہے، اگر بچہ لینا چاہتا ہے نا تو دودھ پلائے، اپنی بیوی کا دودھ پلائے، اپنی ماں کا دودھ پلائے، اپنی بہن کا دودھ پلائے، تاکہ اس کے ساتھ حرمت اس کی قائم ہو جائے۔
اسلام میں جیسے بیٹی کی حرمت ہے ایسے بھتیجی اور بانجی کی بھی حرمت ہے، اور جیسے خون کے رشتے ہیں ایسے ہی دودھ کے بھی رشتے ہیں۔